السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ایدنا بروح القدس اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ سورۃ النحل آیہ نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیتیں بڑی اہم آیتیں آنے والی ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کا حکم دیا، کچھ کاموں سے منع کیا ہے۔ اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی بے حیائی اور ظلم زیادتی سے روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 کرنے کے کاموں ہیں اور 3 روکنے کے کام ہیں۔ 3 کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام عدل ہے۔ عدل کیا ہے؟ ایک حق کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں انسان عادل ہو جائے، اللہ کا حق عبادت کے معاملے میں پورا ادا کرے، اور معاملات دنیا میں کرتے ہوئے کمزوروں اور جو ہے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرے۔ بس اپنا یہ نہیں کہ کمزوروں کے ساتھ تو ناانصافی کرے اور مالداروں کے ساتھ انصاف کرے، کیونکہ ان کے روب میں آیا ہوا ہے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا کرنے کا کام ہے احسان، یہ اعلیٰ ظرفی والا مقام ہے، اپنے حق سے بڑھ کر دینا، بہترین عمل کرنا، یہ احسان ہے۔ اور تیسرا رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، ایتاء ذی القربیٰ۔ دیکھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 3 ہی ٹولز ہیں نا۔ اللہ کو راضی کریں، عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کی عبادت میں معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ جو احسان والا معاملہ ہے نا، وہ برج کا کام کرتا ہے دونوں میں۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے احسان کے لیول پہ، اور نیچے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، مڈل میں احسان ہے۔ عبادت اللہ کی عدل کے ساتھ ہونی چاہیے، مڈل میں احسان آ گیا۔ احسان ہے کہ خوب بہترین عمل کرنا، نیچے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایتاء ذی القربیٰ، ان کے ساتھ بھی اب تم نے کیا کرنا ہے؟ احسان کو نہیں بولنا۔ یہ تو نہیں کہ جو تم سے اچھا کرے تم اس سے اچھا کرو، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم بھلائی کرو۔ اصل ٹیسٹ ہمارا یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری اچھائیوں اور نیکیوں کے اوپر ان کا کڑوا رویہ، بے رخا رویہ، اور ہم کہتے ہیں کہ بس پھر لازم کرو ان کو، پرے چھوڑو، ہم نیچے دیکھتے ہیں ان کو۔ تو یہ تو احسان نہ ہوا۔ جو تم سے جوڑے، جو تم سے کٹے تم اسے جوڑو، یہ تھا احسان، اس لیول کو پانا۔ تو یہ ہے 3 کرنے کے کام۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اس کو جمعے کے خطبے میں شامل کرنے کا حکم دیا، اور آج تک یہ جمعے کے خطبے میں شامل ہے آیات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی سائے میں جگہ دے گا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا امام، حاکم، عادل۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت، جوانی اپنی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ پھر تیسرا، وہ مرد جن کا دل، وہ انسان جن کا دل مسجدوں میں لگا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر چوتھا، وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، یہ محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں اور محبت میں جدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ شخص جس کو خوبصورت عورت نے دعوت بدکاری دی ہو لیکن وہ اللہ سے ڈر جائے۔ پھر چھٹا، وہ شخص جو چھپا کر خیرات کرتا ہے، حتیٰ کہ دائیں نے دیا بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر 7واں، وہ انسان جو تنہائی میں رب کو یاد کر کے روتا ہے۔ بس اپنی ہم جائزہ اپنا لیں۔ تنہائی میں رونا
اور اس میں اپنے آپ کو گڑگڑانا یہ انسان کو واضح کر دیتا ہے کہ ہم اخلاص والے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمیں یہ شائبہ نہیں ہوتا کوئی دیکھ رہا ہے، بس میں ہوں تو میرا رب ہے۔ پھر جہاں بھی بات کرے لوگوں کے بارے میں انصاف سے کام لے، عدل سے بات کرے، جھوٹ کا ساتھ نہ دے، عقیدے پہ مضبوط رہے، یہ عدل کی نشانیاں ہیں۔ اور جو نہ کرنے والے کام ہیں ان میں سے دیکھنا ہے ہم نے کیا ہے۔ آپ سے نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتا ہے، نہ تو زبان سے کوئی کڑوی بات کہتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو ظلم دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر بیماری کی جڑ ہے۔ دنیا کو شراکت کا معیار نہ بناؤ اور دنیا کو عزت کا معیار نہ بناؤ، اور ہمارے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے، عبادات کو خالص کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایسی چیزوں سے درگزر کیا جائے اور اپنی عبادت پہ فوکس کیا جائے۔ اور 3 نہ کرنے والے کا کام کون سے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھے کہ بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی، اس سے بچنا ہے۔ فحشہ کھلی اور اخلاقی برائیاں، کھلی اور چھپی اخلاقی برائیوں کو کہتے ہیں فحشہ۔ اور منکر کیا ہوتا ہے؟ معروف کے مقابلے میں دوسری طرف چلنا، معروف کو چھوڑنا، منکر کی طرف لگ جانا۔ اور بغی کیا ہوتی ہے؟ حد سے بڑھنا، بغاوت پہ اتر آنا۔ تو یہ سارے 3 کام کرنے کے اور 3 کام منع کرنے میں دفعہ ہے۔ بے حیائی جو ہے نا وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ انسان اپنے کہتے ہیں نا زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن افعال سے، اپنے عمل سے بے حیائی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا لباس پہنا ہے جس میں خاص طور پہ عورتوں ہونے کے ناطے بے حیائی پھیلانے کا سب سے مین سورس دنیا میں عورتیں ہیں۔ عورتوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عورت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، تو اللہ تعالیٰ خود چھپا ہوا ہے نا ہم سے، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اللہ نے چھپی صفت ہمیں عورتوں پہ رکھی تھی کہ یہ ڈائمنڈز ہیں، ان کو چھپا کے رکھا جائے۔ تو جب چھپا کے نہیں رکھا تو پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلے منہ کھلا، پھر سر کھلا، پھر جسم میں کپڑے آدھے ہوئے، آدھے سے پھر بالکل ہی ننگے ہونے لگے۔ حیا ایمان کا حصہ تھا نا، وہ جب حیا نکلتی ہے تو ایمان بھی جانے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے وہ سارے کہتے ہیں چیتھڑے کر دیے ایمان کے، اور انسان اس کو ماڈرن سمجھ کے اپنی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں ماڈرن ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وہ تو بیکورڈ ہے، وہ بیکورڈ ہے۔ جو یہ ماڈرن کہتے ہیں نا وہ جاہل ہے، وہ بیکورڈ ہے۔ ماڈرنزم تو سب سے زیادہ اسلام ہے ہمارا، سب سے زیادہ ماڈرن جو ہے نا وہ اسلام ہے۔ تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، نہ بغی کرنی چاہیے، نہ فحشہ اور نہ ہی بے حیائی کے کام۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اب اللہ کے عہد پورے کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو۔ اپنی قسمیں بھی پختہ کرنے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بھی بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے اپنی محنت سے سود کاٹا اور اپنے آپ ہی اٹھ کے صبح ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اتنی محنتیں کر کے کوئی ایک ایسی بات کہہ گیا، کوئی ایسا کہتا نا اترانے والا کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی تکبر والا ایکٹ کر دیا، وہ سارے کی کتنی محنتیں کر کے ہم پونجی اکٹھی کرتے ہیں، اور محنتیں کر کے پونجی اکٹھی کرنا میرا خیال قدرے آسان ہے لیکن حفاظت مشکل ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا زبان قرآن کا حفظ کرنا تو آسان ہے، اب حفاظت اصل ٹاسک ہے۔ اسی طرح نیک عمل کرنا تو شاید آسان ہو جائے، دیکھا دیکھی انسان کہتے ہیں اس نیکی کو اویل کر سکتا ہے، مگر اس کی حفاظت سخت ذمہ داری والی بات ہے۔ تو عورت کی مثال کیا ہے؟ ساری رات اس نے چرخا کاٹا، رات کی نیند بھی نہیں لی اور اون کاٹتی رہی۔ صبح اٹھی ہے تو بے خوابی کی وجہ سے دماغ چل گیا اور سارا پکڑ کے اتھیڑنا شروع کر دیا، اور پہنچے گی منزل تک کبھی؟ اللہ اکبر۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں پھر معاملات میں مکر و فریب کے لیے مت ہتھیار بناؤ۔ یہ قسمیں پسندیدہ نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا کرنے یا اونچا کرنے کے لیے بناؤ۔ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے تاکہ ان قسموں کے ذریعے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے صرف تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اور اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ
کہ تم میں کوئی بھی اختلاف نہ ہو تو وہ سب تم کو سب ایک امت بنا سکتا تھا۔ اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی نا۔ اختلافات ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، پارٹی بازی، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کی پسند میری پسند کلیش ہو سکتا ہے، لیکن آپ پارٹیاں بنا لیں گے اس پہ بنا، یہ پارٹی بنانی منع کیا گیا ہے۔ اختلافات میں تو خوبصورتی ہے، یہ واز جس میں رنگ رنگ کے پھول ہوتے ہیں نا، وہ اتنا ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ جو جائے ایک رنگ کی کلر کے پھول ہو نا اس واز میں، تو وہ اتنا خوشنما نہیں لگتا، اتنے رنگ رنگ کے پھول اس میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اختلافات تو ہمارا حسن ہے، شکلوں میں اختلافات ہے، رنگوں میں اختلافات ہے، ہماری پسندوں میں اختلافات ہے، لیکن اس کو پارٹی بازی بنانا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے نا کہ یہ اختلافات ختم کر کے ان کی پارٹیوں کو ایک ہی یکساں رنگ دیتے تھے تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی، کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اسی میں ٹیسٹ رکھا ہے، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ۔ اسی ٹیسٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے ہیں جو اللہ کے راستے سے، وہ کہتے ہیں نا بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور کتنے ہیں جو اس اپنے آپ کو کھونڈے سے باندھ رہے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ اگر یہ ڈر ہمارے دل میں ڈر جائے نا، بیٹھ جائے کہ میری سوچ کے اوپر بھی اللہ کی نگران مقرر ہے اور اس پہ پوچھ ہونی ہے، اور میرے عمل پہ بھی اللہ کی پوچھ ہونی ہے، کیا جواب دوں گا میں ان کو؟ دنیا میں تم کہہ سکتے ہیں نا میرے پاس یہ عذر ہے اس وجہ سے میں نہیں آیا، میرے واسطے یہ عذر ہے اس لیے میں نے تمہارا یہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَضِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے ذریعہ مت بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، اور تم اس جرم کی برداشت میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو، اور اللہ کے عہد کو تو تھوڑے سے فائدے میں بیچ ڈالو۔ جب انسان قسمیں کھا کے وعدے توڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اعتماد کا سسٹم جو ہے نا، اعتماد کی جو ایک آب و ہوا تھی، ٹرسٹ کی جو آب و ہوا تھی، اس میں انسان نے انتہائی درجے کے رکھنے ڈال دیے، اور وہ ٹرسٹ خراب ہو گیا، اور ٹرسٹ خراب ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر تو سارا اب دیکھیں اس دنیا میں ہم رہتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں نا کہ اب تو ٹرسٹ کا کوئی نام ہی نہیں ہے، میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ دنیا میں بعض اوقات انسان ایک دوسرے کو دھوکے ایسے دیے ہوتے ہیں تو انسان یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ نہیں، وہ ٹرسٹ کا جو لیول ہے وہ مجھ سے تو چیک ہونا تھا پہلے، میں نے اس کا مان کیوں نہیں بچایا، میں نے اس کا مان کیوں نہیں دیا اس ٹرسٹ کو؟ اگر میں اس ٹرسٹ کو وہ مان دیتی، اس اعتماد کو وہ مان بنا کے رکھتی، تو یقینی بات ہے میرے ساتھ ایک آدھ اللہ تعالیٰ اور بھی لگا دیتا میرے جیسا، ایک ماحول ایسے ہی بنتا ہے نا۔ لیکن ہم اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتے، ہم تو کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا، اس نے میرے ساتھ جھوٹی قسم کھا کے مجھے یہ دھوکہ دیا، میں اس کی باتوں میں آ گیا۔ تو ماحول میں جو اعتماد کی وہ ایک لیکنگ ہونے لگتی ہے تو اس کا الزام پھر سب پہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں کسی پہ مان نہیں مانتا، میں کسی پہ نہیں ٹرسٹ کرتا، تو اس سے ماحول میں ایک اعتماد کی فضا ختم ہو جاتی ہے، اور تم تھوڑے فائدے کی خاطر اس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے۔ اللہ اکبر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا۔ ہماری زندگیاں بھی خرچ ہو رہی ہیں، ہمارا وقت بھی خرچ ہو رہا ہے، ہمارا مال بھی خرچ ہو رہا ہے، اور اس میں کمی پیشی بھی ہو رہی ہے، یقینی بات ہے، ہماری صحتیں بھی خرچ ہو رہی ہیں، کمی پیشی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے یہاں جو ہے، اللہ کہتے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا بلکہ بڑھے گا۔ ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کا اجر دیں گے۔ پھر صبر 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 مدر آف ایمان، صبر ایمان کی ماں ہے۔ صبر سے کام لینے والوں کو ان کا اجر بہت اچھا ملنے والا ہے، احسن ملنے والا ہے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اب دیکھیں یہاں پہ کوئی ڈسکرپشن نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کرے گا تو اس کو تو یہ مل جائے گا اور یہ کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، نہیں، کہا ہے دونوں میں سے جو عمل کرے گا برابر پہ، چاہے وہ ذکر ہو یا انثی ہو، انسان مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اخلاص سے کام کرنے والا ہو، نیت اس کی پرخلوص ہو، کوشش میں اس کے کوئی رخنا نہ ہو باقی بچے کی، جس میں وہ کہے کہ نہیں کوشش میں کمی پیشی نہیں کر رہا، کوشش برابر کی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ برابر کا دیں گے، اسے ہم دنیا کی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی نعمت دنیا میں، انسان اللہ کا بندہ بن کے تو دیکھے ذرا، اللہ اسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں پاکیزہ زندگی بسر کراؤں گا۔ بعض اوقات ہم اپنے ببل میں پاکیزہ ماحول میں اتنے یوزڈ ٹو ہو گئے ہوتے ہیں، باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں، اور کبھی باہر کی دنیا والوں کو کبھی جھانک کے دیکھ تو لیں تو
تو آپ کو احساس ہوئے گا ہمارے گھر میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کیسا کیسا سکون ہے، کیسی کیسی پاکیزہ زندگی ہے، کیسی کیسی پاکیزہ سوچ ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک نعمت ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، البتہ ہم ضرور ان کو جزا دیں گے ان کے اجر کی، بِأَحْسَن، احسان کے لیول پہ، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کرتے رہے ہیں. اب ایک اور حکم آ رہا ہے، سب سے بڑا حکم آ رہا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی تم قرآن سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے پڑھنے پڑھانے کی طرف راغب ہونے لگو، سب سے پہلے شیطان سے پروٹیکشن لے لو اپنے رب کی. وہ نہیں چاہتا کہ تم یہ کتاب ہاتھ میں پکڑو. بغیر کتاب کے وہ کہتا ساری زندگی گزارو، وہ تمہارا دوست ہے، تمہیں برائی کے بجائے بلکہ اچھائی میں انکریج بھی کرے گا، کیونکہ تم اپنی من مرضی کی اچھائی کو اچھائی سمجھ رہے ہو نا. وہ کہے گا کرتے رہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو ہی قرآن کھلا پتہ چلے گا حق اور باطل نکھر کے سامنے آنے والا ہے، دودھ اور پنیر واضح ہونے والا ہے، کھٹا اور میٹھا ایک دم کلیئر آنے والا ہے. اب وہ کہتے ہیں لو لشکر کے ساتھ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اس کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے، بور دکھانا ہے، تھکانا ہے. قرآن کی محفلوں میں نیند بہت دلانی ہے، سستی کہ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں بس. باقی دنیا کا کام اس محفل میں اٹھ کے سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ایک تھکاوٹ کا عجیب سا اثر فیل ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑی دیر چھوڑ کے آپ کچن کے کام میں لگ جائیں تو آپ لگتا ہے کہ وہ ساری اسٹرینتھ واپس آ گئی. تو ایسے کر لینا چاہیے، یہ بھی ایک نسخہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن کو تب تک پڑھو جتنا آسانی ہو، جتنا آپ کی زمین زرخیز ہو، اتنا اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالو کہ زمین جو مردہ ہونے لگے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ اس سے دور ہو جاؤ. شیطان کے کئی طرح کے حربے ہیں نا، تو ان کے حربوں کو پہچاننا ہے ہم نے. وہ کئی طرح کے حملے کرتا ہے. وہ دنیا کی ڈگریوں میں کتنا بھی انسان ماسٹر بن جائے، پی ایچ ڈی ہو جائے، سائنٹسٹ بن جائے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اس کی کہتے ہیں نا شہرک پہ بوجھ نہیں پڑ رہا. لیکن جب بندہ قرآن کی طرف آتا تو پھر دیکھیں. اب دیکھیں یہ جو یو کے رہنے والے لوگوں میں یہ لوگ آتے ہیں توحید پرست ہو کے آتے ہیں تو بہت زیادہ بیریئر ہیں. ایز اے وزٹر آنا ہو یا ویسے ایز اے ریزیڈنٹل بن کے آنا ہو، اس کے لیے بہت سارے بیریئر ہیں. لیکن ایمان بیچ کے آنا ہو، جیسے وہ کہتے ہیں نا مرزئی بن کے آنا ہو، تو وہ کہتے ہیں آپ کے لیے کوئی بھی نہیں، آسانی ہے. اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو میں خود سے تعلقات میں جانتی تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ادھر ویزا لیا ہے مرزئی بن کے. ایمان بیچ کے ویزا لینا ہے، اس میں دیکھیں شیطان تو خوشنما، شیطانی بندے بھی خوشنمائی کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آجو آجو. اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وہ کہتے تھے تمہاری نمازوں سے کافروں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تمہارے روزے سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو نا، پھر ساری سب سے بڑی تکلیف ان کو شروع ہو جاتی ہے. ایک سسٹم کو بدل رہے ہیں نا آپ. تمہاری اپنی ذاتی باتوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تم راتوں کو کھڑے ہو کے رب کو منا لو، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیریئر نہیں، کوئی آپ کے خلاف حجتیں نہیں. جہاں دائی اللہ بنیں گے وہاں آپ کی کونچیں کاٹیں گے. اب ذاکر نائک ایک معروف شخصیت ہے. کچھ عرصہ پہلے ان کو ویزے میں یو کے نے ویزا نہیں دیا انہیں. دنیا زمین تنگ کر رہے ہیں لوگ. کیا ہے کہ عقیدہ بہتر ہے نا اس لیے. اور ابھی جو ریسنٹلی جو ہوا ہے ورلڈ کپ، وہاں پہ اللہ نے ان کو موقع دیا کیونکہ قطر مسلمان ملک تھا. انہوں نے ان کو آفر کیا، بلا لیا، اور اللہ نے وہ کام لیا جو آج سے پہلے کبھی شاید نہیں لیا ہوگا. تو کیسی کیسی دنیا. اور لوگ کہتے ہیں ظاہر سب سے بڑا خطرہ ذاکر نائک کا، اس کو ہٹاؤ دنیا سے، یہ فساد پھیلا رہا ہے. یہ ایسے ورڈ میں نہیں لوگوں سے خود سنے، جو ان کے جو بڑے بڑے اسکالر ہیں نا، یہاں کے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی بات کی ویلیو ہوتی ہے. اب ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ شیطان اور شیطان کے ایجنٹ جو ہیں ان سے بچنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے. یہ آیت بہترین آیت ہے کہ جب بھی قرآن کی طرف آئیں تعوذ پڑھیں. قرآن پڑھ رہے تھے تعوذ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیا، بیچ میں بچے نے آ کے کہا ماما یہ مجھے چاہیے، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بات روکی، دوبارہ تعوذ سے شروع کریں گے، بسم اللہ سے نہیں، تعوذ سے شروع کریں گے، تاکہ جو ڈسٹرکشن آ گئی، جو ایک مغالطہ یا گیپ آ گیا، اس کو فل کریں تعوذ سے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. یہ دیکھیں پھر آگے سورۃ نحل کی آیت.
کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، انہو لیس لہ سلطان، تیرا ان پہ کوئی زور نہیں ہے، علی الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، ایمان اور توکل کرنے والوں کے اوپر تمہارا کوئی زور نہیں چلنے والا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولون، ہاں تمہارا زور چل سکتا ہے ان لوگوں پر جو جن کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکاوے میں شرک کرتے ہیں۔ جنہوں نے اس کو اپنا والی بنایا ہوا ہے وہ تو ان پہ تو زور چلے گا، لیکن اللہ کے بندے جو ایمان والے ان پہ نہیں چلے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الہی ہم سب کو ایمان کی حلاوت عطا فرما، ہمیں عدل و احسان کے لیول پہ کام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ فحشا اور منکر اور بغی سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ جو عہد تیرے ساتھ ہم باندھ چکے ہیں اس پہ ہمیں پورا اترنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں اعمال کو ضائع ہونے والے کاموں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق کے ساتھ ان کی حفاظت کی توفیق بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صبار شکور بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں پاک زندگی عطا فرما اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ جن کا تو ساتھی ہو جائے ان کو کوئی خوار نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تو ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔